باب فی المجاہدہ. اب اگلا باب قائم فرمایا ہے مجاہدے کے بارے میں. اور مجاہدہ پہلے آیتیں کچھ ذکر کی ہیں اور اس کے بعد احادیث لائے ہیں. نام آپ نے بھی سنا ہوگا مجاہدے کا. مجاہدہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مجاہدے کے لفظی معنی ہے کوشش کرنا, محنت کرنا. جہاد بھی اسی سے نکلا ہے. جہاد کے معنی عربی زبان میں اصل میں لڑنے کے نہیں ہے بلکہ محنت کرنے اور کوشش کرنے کے معنی ہے. تو یہی مجاہدہ بھی یہی ہے, کوشش کرنا. اور جب حضرات صوفیاء کرام یا قرآن کریم کی اور سنت کی اصطلاح میں مجاہدہ کہا جاتا ہے کہ انسان اس بات کے لیے کوشش کرے کہ اس کے اعمال درست ہوں, اس کے اخلاق درست ہوں اور گناہوں سے وہ بچے اور اپنے نفس کو غلط سمت میں جانے سے بچائے. اس کا نام ہے مجاہدہ. اور حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المجاہد من جاہد نفسہ, کہ اصلی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. لڑائی کے میدان میں جا کر جان دے دینا یہ بھی جہاد, لیکن فرمایا اصلی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے کہ نفس کی خواہشات, نفس کے آرزویں, نفس کے تقاضے ایک طرف بلا رہے ہیں اور انسان ان سب تقاضوں کو, آرزوؤں کو پامال کر کے اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی خاطر کوئی ایک راستہ دوسرا اختیار کر لیتا ہے. اس کا نام ہے مجاہدہ. اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. تو جو بھی شخص کوئی اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھانا چاہے, کوئی بھی شخص اللہ جل جلالہ کے راستے پر قدم اٹھانا چاہے تو اس کو مجاہدہ کرنا ہی پڑتا ہے. مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. مجاہدہ کیا کہ اپنے نفس کی مخالفت, نفسانی خواہشات کے خلاف عمل کرنا, زبردستی کر کے, محنت کر کے, کوشش کر کے, کڑوا گھونٹ پی کر کسی طرح اپنے نفس کی خواہش کو دبا کر کچل کر اس کی خلاف ورزی کرنا, اس کا نام ہے مجاہدہ. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہمارا آپ کا جو نفس ہے, نفس سے مراد ہے وہ قوت جو انسان کو کسی کام کے اوپر ابھارتی ہے. وہ نفس وہ عادی بنا ہوا ہے دنیاوی لذتوں, اس کام میں مزہ آ رہا ہے, اس کام میں مزہ آ رہا ہے, اس کام میں مزہ آ رہا ہے, لہذا جس کام میں بھی اس کو دنیاوی طور پر ظاہری مزہ معلوم ہوتا ہے اس طرف دوڑتا ہے. یہ نفس کی خواہش ہے. خواہشات نفس کا یہ ایک اس کی جبلت ہے, اس کی خصلت یہ ہے کہ وہ لذتوں کی طرف بھاگتا ہے, جس میں مزہ آئے اس کام کی طرف بھاگتا ہے, اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اس کا تقاضا انسان کے اوپر پیدا کرتا ہے, یہ کر لے, وہ کر لے, وہ کر لے, یہ کر لے مزہ آ جائے گا, یہ کر لے لطف آ جائے گا, یہ کر لے لذت آ جائے گی. یہ خواہشات کے تقاضے انسان کے دل میں پیدا کرتا رہتا ہے. اگر انسان اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دے, بے محال چھوڑ دے, جو بھی لذت کا تقاضا پیدا ہوا وہ کرتا جائے, اس کی ہر بات مانتا جائے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر انسان نہیں رہتا, درندہ بن جاتا, جانور بن جاتا. نفسانی خواہشات کا اصول یہ ہے کہ ان کی پیروی کرتے جاؤ, ان کے پیچھے چلتے جاؤ, ان کی باتیں مانتے جاؤ, تو کسی حد پر جا کر قرار نہیں. یہ نہیں کہ بس اب ساری خواہشات پوری ہو گئی, اب آگے کچھ نہیں چاہیے. یہ کبھی نہیں ہوگا زندگی بھر. اگر کوئی شخص چاہے کہ بھائی چلو یہ خواہش رہ گئی یہ بھی پوری کر لوں, یہ خواہش رہ گئی یہ بھی پوری کر لوں, یہ خواہش رہ گئی یہ بھی پوری کر لوں, تو یاد رکھو کبھی بھی ساری خواہشات کبھی کسی انسان کی اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی, اور اس کے ذریعے کبھی قرار, کبھی سکون اور سکون نصیب نہیں ہو سکتا. یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی شخص یہ چاہے کہ میں اپنے نفس کے ہر تقاضے پر عمل کرتا جاؤں, ہر خواہش پوری کرتا جاؤں, تو یاد رکھو کبھی بھی اس کو قرار نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفس کی خاصیت ہے کہ ایک لطف اٹھانے کے بعد, ایک مرتبہ لذت لینے کے بعد یہ دوسری لذت کی طرف فوراً بڑھتا چلا جاتا ہے. لہذا اگر یہ چاہتے ہو کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل چل کر سکون حاصل ہو جائے, یاد رکھو ساری عمر کبھی سکون نہیں ملے. تجربہ کر کے وہ قومیں جن کو آج کہا جاتا ہے ترقی یافتہ اقوام, انہوں نے یہی کیا کیا
کہ میاں انسان کی پرائیویٹ زندگی میں کوئی دخل اندازی نہ کرو، پرائیویٹ زندگی میں اس کے کوئی مداخلت نہ کرو، جو مرضی آ رہی ہے کسی کی کرنے دو، اور جو جس کام میں اس کو مزہ آ رہا ہے وہ کرنے دو، کوئی اس کا ہاتھ نہ روکو، کوئی اس کے اوپر پابندی نہ لگاؤ، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہ کرو۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجیے کہ کوئی رکاوٹ نہیں انسان کو لذت حاصل کرنے، لطف حاصل کرنے، مزہ لینے میں کوئی رکاوٹ کسی قسم کی نہیں، نہ قانون کی، نہ مذہب کی، نہ اخلاق کی، نہ معاشرے کی، کوئی پابندی نہیں، اور ہر شخص وہ کام کر رہا ہے جو اس کے مرضی میں آ رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن پوچھو کسی کو ہو گیا مقصد حاصل ہو گیا؟ جتنا تم لطف لینا چاہتے تھے دنیا سے، دنیا میں وہ لطف کی آخری منزل، وہ مزے کا آخری درجہ تمہیں حاصل ہو گیا، اس کے بعد اب اور کچھ نہیں چاہیے؟ تو کوئی شخص بھی ہاں میں جواب نہیں دے گا، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اور مل جائے، مجھے اور مل جائے، مجھے اور مل جائے، آگے بڑھتا چلا جاؤں، آگے بڑھتا چلا جاؤں، ایک خواہش دوسرے خواہش کی طرف ابھارتی رہتی۔ میں بات ایسی شرم کی سی ہے لیکن سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مغربی معاشرے میں اگر ایک مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے سے جنسی لذت حاصل کرنا چاہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ حد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ آنکھوں نے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ اللہ بچائے، ایسا زمانہ آ جائے گا کہ زنا اس قدر عام ہو جائے گا، بدکاری اس قدر عام ہو جائے گی کہ دنیا میں سب سے نیک شخص وہ ہوگا۔ کون ہوگا سب سے نیک شخص؟ کہ دو آدمی سڑک اور چوراہے پر کھڑے ہو کر اور بدکاری کا ارتکاب کر رہے ہوں گے، تو وہ آ کر کہے گا کہ بھائی ذرا اس درخت کی اوٹ میں کر یہ کام، اس درخت کی اوٹ میں ہو کر یہ کام کر، مطلب منع وہ بھی نہیں کرے گا کہ یہ کام برا ہے، بلکہ یہ کہے گا کہ یہاں سب کے سامنے کرنے کے بجائے درخت کی اوٹ میں جا کے کر لو۔ تو جو شخص یہ کہے گا وہ سب سے بڑا نیک آدمی ہوگا۔ تو وہ زمانہ تقریباً آ گئے اور کھلا بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پردے کے یہ سب کام ہو رہا ہے۔ تو کوئی آدمی اگر ناجائز اگر بدکاری کرنا چاہے، اپنے جنسی جذبات کو تسکین دینے کے لیے حرام طریقہ اختیار کرنا چاہے، دروازے چوپٹ کھلے ہوئے چاروں طرف، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ زنا بالجبر کے واقعات جتنے ساری دنیا میں امریکہ کے اندر ہوتے ہیں، دنیا میں کہیں نہیں، جبکہ رضامندی کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو آدمی جس طرح چاہے اپنے اس جذبے کو تسکین دینا وہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود زنا بالجبر کے واقعات اتنے کثرت سے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ تو کر لیا، رضامندی سے کر کے دیکھ لیا، اس میں جو کچھ مزہ تھا وہ لے لیا، اب اس کے بعد اس میں بھی قرار نہ آیا، تو اب ایک باقاعدہ جذبہ یہ پیدا ہوا کہ یہی کام زبردستی کرو، تو اب وہ زبردستی کرنے کو یعنی وہ مستقل مزہ لینے کا ایک مرحلہ وہ ہے کہ زبردستی۔ تو یہ کسی بھی مرحلے پر انسان کے نفسانی خواہشات جو ہے وہ جا کر رکتی نہیں ہے، آگے بڑھتی چلی جاتی، وہ ہوس کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جوع البقر کہتے ہیں، اس میں بھوک لگتی رہتی ہے انسان، جو دل چاہے کھا لے، جتنا چاہے کھا لے، بھوک ختم نہیں ہوتی۔ ایک بیماری ہوتی ہے استسقا، عالم انفارمیشن کہ اس میں پیاس لگتی رہتی ہے، گھڑے کے گھڑے پی جائے ختم کر جائے، کنویں کے کنویں ختم کر جائے، پیاس ختم نہیں ہوتی۔ تو نفسانی خواہشات کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کو قابو نہ کیا جائے، ان کو کنٹرول نہ کیا جائے، ان کو کسی شریعت کسی اخلاق کے بندھن میں باندھا نہ جائے، اس وقت تک یہ استسقا کی بیماری اس کو کسی بھی لطف لذت کے مرحلے پر قرار نصیب نہیں ہوتا، وہ آگے بڑھتی چلی جاتی۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے پیچھے نہ چلو، یہ تمہیں ہلاکت کے گڑھے میں لے جا کے ڈالے گی۔ کیا کرو؟ اس کو ذرا قابو کرو، اس کے اوپر کنٹرول کرو، اور کنٹرول کر کے اس کو معقول حدوں میں، شریعت کی حدوں میں،
رکھو اس کو. اگر رکھنا چاہو گے تو کیا ہوگا کہ شروع میں ذرا یہ تمہیں تنگ کرے گا، تکلیف ہوگی، بڑا صدمہ بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، مشقت بھی ہوگی. دل چاہ رہا ہے اس کام کو روک رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ ٹی وی کے اوپر ٹی وی دیکھ کے اس کے اندر جو خراب فلمیں آ رہی ہیں وہ دیکھ، طبیعت یہ چاہ رہی ہے. اب یہ نفس کا تقاضا. اب جو آدمی عادی ہے اس کا، اس سے کہو کہ بھائی نہ دیکھ، دل میں یہ اس کو کہو کہ نہ دیکھ، نفسانی تقاضا جو ہے اس کے اوپر عمل نہ کر، تو اگر نہیں کرے گا، آنکھ کو روکے گا اس سے، تو دقت ہوگی، مشقت ہوگی. شروع میں مشقت ہوگی، برا لگے گا، عادی بنا ہوا ہے اس کا، اس کے بغیر کیا نہیں آ رہا، اس کے بغیر لطف نہیں آتا، تو مشقت ہوگی. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص باوجود اس مشقت کے، باوجود اس تکلیف کے ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ نہیں، چاہے تکلیف ہو چاہے مشقت ہو، چاہے دل پر آرے چل جائے، نہیں کروں گا یہ کام. جس دن اس نے وہ ڈٹ گیا تو اس دن یہ نفسانی خواہش جو ہے خود بخود ڈھیلی ہونی پڑنی شروع ہو جاتی، ڈھیلی پڑنی شروع ہو جاتی. یہ کمزور کے اوپر شیر ہے، یہ نفس اور شیطان کمزور کے اوپر شیر ہے، جو اس کے آگے بیجی بلی بنا رہے، جو اس کے تقاضوں میں چلتا رہے، اس کو اوپر چھا جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے. اور جو ایک مرتبہ ارادہ کر کے ڈٹ گیا اس کے سامنے کہ نہیں کروں گا، یہ چاہے کتنا تقاضا ہو، چاہے کتنے دل پہ آنے چل جائیں، چاہے کتنی بری بات ہو جائے، نہیں کروں گا، تو یہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اور ڈھیلا پڑنے کے بعد اس کا رفتہ رفتہ ڈھیلا پڑتا چلا جاتا ہے. دوسرے دن، پہلے دن جو تکلیف ہوئی تھی دوسرے دن اس سے کم ہو، تیسرے دن اس سے کم ہوتے ہوتے وہ تکلیف بھی رفع ہو جائے اور پھر نفس عادی بن جائے گا. اللہ. علامہ بصیری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، جن کا قصیدہ بردہ آپ نے نام سنا ہوگا. قصیدہ بردہ بڑا مشہور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعتیہ قصیدہ. اس میں ایک شعر انہوں نے کہا ہے اور عجیب و غریب، ہمارے آپ کے لیے بڑا سبق. اس میں فرمایا کہ النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. یہ نفس جو ہے انسان کا، یہ ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہے. چھوٹے بچے کی طرح، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ دودھ پینے کا عادی بچہ، ماں کا دودھ پیتا ہے، عادی ہو گیا کہ نہیں. اب جناب اس سے دودھ چھڑانے کی کوشش کرو، روئے گا، چلائے گا، شور کرے گا، تو آپ ماں باپ جو ہے سوچے بھائی یہ بچے کو تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے دودھ چھڑانے میں، اگر دودھ چھڑائیں گے اس کو تکلیف بہت پہنچے گی، بڑا روئے گا، بڑا چلائے گا، بڑی فریاد کرے گا، وہ ہم سے دیکھا نہیں جائے گا، تو چھوڑو، پینے دو اس کو، دودھ پیتا رہے. تو فرماتے ہیں علامہ بصیری کہ اگر اس بچے کو چھوڑ دیا، اس دودھ پینے کی حالت میں چھوڑ دیا کہ پیتا رہے دودھ، کیا ہوگا کہ وہ جوان ہو جائے گا اور اس سے دودھ نہیں چھوٹ پائے گا. جوان ہونے کی حالت تک بھی دودھ چھڑا نہیں سکو گے، اس واسطے کہ تم ڈر گئے اس کی تکلیف سے، ڈر گئے اس کی فریاد سے، اس کی چیخ پکار سے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دودھ نہیں چھوٹا. اب جناب وہ روٹی لاتے اور روٹی نہیں کھاتا. بیان آپ عالم تو وہی چینل سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو وہ اگر تم اس کی بات مان لو، اس کی چیخ پکار سے ڈر کر، اس کی تکلیف مشقت سے گھبرا کر اس کی بات مان لی، تو کیا ہوا کہ کبھی دودھ نہ چھڑا سکے. لیکن جو بھی کوئی ماں باپ بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ صاحب تکلیف ہو رہی ہے اس واسطے دودھ نہیں چھڑاتے. کوئی ہے ایسا؟ جانتا ہے کہ روئے گا، چلائے گا، رات کو نیند نہیں آئے گی، ہمیں بھی جگائے گا، خود بھی جاگے گا، اور اس کے باوجود چھڑاتے ہیں. کیوں؟ جانتے ہیں کہ اس کی بھلائی اسی میں ہے. اگر آج نہ چھڑایا گیا دودھ تو یہ ساری عمر کبھی روٹی کھانے کے لائق نہیں ہوگا. تو ایک مرتبہ عزم کر لیا کہ نہیں کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اس بچے سے چھڑانا ہے اس دودھ. تو علامہ بصیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا نفس جو ہے یہ بھی بچے کی مانند ہے، بچے کی طرح ہے. اگر تم اس کو دودھ نہ چھڑاؤ، دودھ پیتا رہنے دو، تو ساری عمر دودھ پیتا رہے گا، کبھی روٹی کھانے کے لائق نہیں ہوگا. لیکن اگر چھڑانا چاہو گے تو چھوٹ جائے گا باوجود تکلیف اور مشقت.
تو اسی طرح یہ نفس جو ہے یہ اس کے منہ پہ لگے ہوئے ہیں گناہوں کا ذائقہ لگ گیا ہے، اس کی چاٹ لگ گئی گناہوں. تو اگر اس کو چھوڑ دیا تم نے ایسے ہی کہ چلو کرنے دو، چھوڑیں گے تو ہوگی تکلیف، یہ نظر غلط جگہ پڑتی ہے، اس کو ہٹانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، چلو جانے دو اس کو. عادت پڑ گئی ہے جھوٹ بولنے کی، تو جھوٹ بولنا چھوڑیں گے تو بڑی دقت ہوگی، زبان کو قابو کرنا مشکل ہو رہا ہے، چلو بولے دو اس کو جیسے بول رہی. عادت پڑ گئی ہے غیبت کی مجلسوں کے در بیٹھ کر، تو اگر اس کو روکیں گے تو بڑی دقت ہوگی. ان باتوں کا عادی بن گیا ہے نفس. رشوت لینے کی عادت پڑ گئی، اللہ بچائے، سود کھانے کی عادت پڑ گئی، اور گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے، اور اس کو چھڑاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. اس نفس کی تکلیف سے گھبرا کر ڈر کر اگر بیٹھ گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ کبھی ساری عمر نہ گناہ چھوٹیں گے نہ قرار ملے گا. یاد رکھو اللہ کی نافرمانی میں قرار اور سکون نہیں. ساری دنیا کے اسباب وسائل جمع کر لیے لیکن اس کے باوجود سکون نصیب نہیں، چین نہیں. وہاں میں نے آپ کو ابھی مغربی معاشرے کی مثال دی تھی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد پیسے کی ریل پہ تعلیم کا معیار بلند، لذت حاصل کرنے کے سارے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے، جو جس طرح چاہو لذت حاصل کر لو. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ خواب آور گولیاں کھا کے نیند آ رہی، خواب آور گولیاں کی مدد سے سو رہے ہیں. کیوں؟ دل میں سکون نہیں، قرار نہیں. ساری لذتیں حاصل کر لی، سارا دولت حاصل کر لی، سکون نہ ملا. کیوں؟ اس لیے کہ ارے بھائی سکون کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہو ان گناہوں کے اندر، گناہوں میں اور معصیتوں میں، نافرمانیوں میں سکون نہیں. سکون تو ایک ہی چیز ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں ہے اطمینان، اللہ کی یاد میں ہے. تو اس واسطے یہ سمجھنا کہ یہ نافرمانیاں کرتے جائیں گے سکون مل جائے گا، یا تو زندگی بھر نہیں ملے گا. تڑپ تڑپ کر جاؤ گے اس دنیا میں. اگر نافرمانیوں کو نہ چھوڑا تو سکون کی منزل حاصل نہیں ہوتی. سکون اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے جن کے دل میں اس کی محبت، جن کے دل میں اس کی یاد، جن کا دل ان کے ذکر سے آباد ہو. ان کے سکون کو دیکھو، ان کے اطمینان کو دیکھو کہ ظاہری طور پر پریشان حال بھی ہے، فقر و فاقے بھی گزر رہے ہیں، لیکن دل کی کو سکون کی نعمت اور قرار کی نعمت میسر. تو یہ نافرمانیوں کو تو چھوڑنا ہی پڑے. اگر چاہتے ہو سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کا بھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، تو گناہوں کو چھوڑنا ہو. اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے مجاہدہ کرنا، ذرا سا ڈٹنا پڑے گا اس نفس کے آگے. اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی فرما لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، یہ محنت کرتے ہیں، کیا کہ ماحول کا، معاشرے کا، نفس کا، شیطان کا، خواہشات کا تقاضا ایک ہے، اس کو چھوڑ کر ہمارے حکم پر چل رہے ہیں، ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے جو لوگ ایسا کریں گے لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستوں پر، حضرت حکیم پر ترجمہ فرماتے ہیں، اور ان کو اپنے راستوں پر ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے. ہاتھ پکڑ کر لے چلیں اپنے راستوں پر. صرف یہ نہیں دور سے دکھا دیا یہ ہے راستہ، نہیں، ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے اس راستے. لیکن ذرا کوئی قدم بڑھائے تو صحیح، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے اس نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو صحیح. ڈٹا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی. اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا کبھی. تو اس واسطے یہ مجاہدہ اس کا نام ہے کہ آدمی ایک مرتبہ ڈٹ کر ارادہ کر لے، نہیں کروں گا. دل پر آرے چل جائیں گے، خواہشات پامال ہوگی، قیامت گزر جائے گی، دل و دماغ کے اوپر نہیں کروں گا. بیان آپ عالم انفارمیشن چینل سے ملاحظہ فرما تو جس دن ڈٹ گیا اللہ تعالیٰ ہمارے بابو کو اب ہم ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے، اس کو ہم خود لے جائیں گے ہاتھ پکڑ کے اپنے راستے. یہ وعدہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس لیے یہ بات سب سے پہلا قدم ان سب اصلاح کے راستے میں یہ ہے مجاہدہ، اس کا عزم کرنا کہ صاحب چاہے کچھ ہو، لیکن ہمارے حضرت شعر پڑھا کرتے تھے کہ آرزوئیں خون ہو
یا حسرت پامال ہو، آرزویں خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ جو آرزویں دل میں پیدا ہو رہی ہے وہ چاہے برباد ہو جائے، وہ خون ہو جائے اس کا، اور لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ اب اس دل میں اللہ جل جلالہ کے انوار کا نزول ہوگا، اب اللہ تعالیٰ کی محبت اس دل میں جاگودین ہوگی، اب یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ارادہ کر لیا، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آدمی اس راستے پر چل پڑتا ہے۔ ارادہ کرنے، ارادہ کر لو، قدم اٹھا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یاد رکھو یہ شروع میں تو ہوتی ہے بڑی دقت، بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ کام کرنے میں کہ دل تو کچھ چاہ رہا ہے اور اللہ کے خاطر چھوڑ رہا ہے، بڑی تکلیف۔ بعد میں اس تکلیف میں مزہ آنے لگتا ہے، بعد میں اس تکلیف کے اندر لطف آنے لگتا ہے، جب یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو میں نفس کو کچل رہا ہوں، یہ آرزوؤں کو جو خون کر رہا ہوں، یہ اپنے مالک خالق کی خاطر کر رہا ہوں، اس میں جو مزہ ہے، اس میں جو کیف ہے، تو آپ اس کا تصور نہیں کرتے۔ کبھی ماں کو دیکھا، ماں ہوتی ہے تو سخت سردی کا عالم ہے، سردی کی رات ہے، جاڑے کی کڑکڑاتا ہوا جاڑا پڑ رہا ہے، لحاف میں لیٹی ہوئی ہے اور جناب بچہ پاس پڑا ہوا ہے، اس نے پیشاب کر دیا بچے۔ اب جناب نفس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ گرم گرم بستر چھوڑ کے کہاں جاؤ، یہ تو سردی کا جاڑے کا موسم ہے، گرم گرم بستر چھوڑ کے جانا تو بڑا مشکل کام، لیکن تھاک یہ سوچتی ہے کہ اگر نہ گئی تو یہ بچہ گیلا پڑا رہے گا، اس کے کپڑے گیلے ہیں، گیلے کپڑے کے عالم میں پڑا رہے گا تو اس کو بخار نہ ہو جائے، اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے، اس لیے اٹھا رہی ہے اس واسطے کہ اپنے بچے کی فلاح، بچے کی صحت اس کے پیش نظر ہے، تو اس کلاکے کی جاڑے میں اٹھ کر اپنے نفس کے تقاضے کو پامال کر کے جا رہی ہے۔ تو اس سے کہے ایک عورت ہے، اس کا بچہ ہی نہیں، کوئی اولاد ہی نہیں، وہ کہتی ہے کہ بھائی کسی طرح کوئی علاج کراؤ، میرے بچہ کوئی اولاد ہو جائے، دعائیں کراتی پھرتی ہے کہ میں دعا کرو اللہ میں مجھے اولاد دے دے، تعمیر گھنٹے پڑے جانے کیا کیا، تو کہنے والا کہتا ہے کہ کس چکر میں پڑی، بچہ پیدا ہوگا تو یہ مشقت اٹھانی پڑے گی، جاڑے میں اٹھ کے راتوں کو اور اس کے کپڑے دھونے ہوں گے، تو یہ کس چکر میں مبتلا ہو رہی ہے اولاد کے، تو وہ کیا 1000 جاڑے قربان میرے ایک بچے کے اوپر، 1000 جاڑے کی راحت قربان ایک بچے کے اوپر، اس واسطے کہ اس بچے کی قدر و قیمت، اس کے دولت ہونے کا احساس اس کے دل میں ہے، اس واسطے یہ ساری تکلیفیں اس کے لیے کیا ہے، راحت بن۔ وہ جب مانگ رہی ہے نا اللہ میاں سے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، تو کیا مانا ہے اس کے، مانا یہ ہے کہ یہ اولاد کی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ دے دے، جو تکلیفیں ہیں وہ دے دے، جو تکلیفیں تو ہوں گی، تو جب مانگ رہی ہے تو وہ تکلیفیں بھی مانگ رہی ساتھ ساتھ، لیکن وہ تکلیفیں اس کے نظر میں تکلیف نہیں، وہ راحت ہے۔ اب جو کپڑے دھو رہی ہے بچے کے، اس کو تکلیف ضرور ہے طبعی طور پر، لیکن عقلی طور پر یہ اطمینان ہے کہ یہ میں کام اپنے بچے کی بھلائی کی خاطر کر رہا ہوں۔ جب یہ اطمینان ہوتا ہے تو اس حالت میں اپنی آرزوؤں کو کچلنے کے اندر بھی لطف آنے لگتا ہے۔ تمہارا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ از محبت تلخا شیریں شود، جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو کڑوی چیزیں بھی میٹھی معلوم ہونے لگتی ہیں۔ جن چیزوں میں تکلیف ہو رہی تھی محبت کی خاطر، ان میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، لطف آنے لگتا ہے کہ میں یہ کام محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں، محبت کی خاطر کر رہا ہوں۔ مانا رومی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب حکایتیں لکھی ہیں محبت کی، مثنوی کے اندر لیلا مجنو کا قصہ لکھا کہ کس طرح مجنو جو ہے وہ دیوانہ بنا پھرا لیلا کی خاطر، اور کس طرح کیا کیا مشقتیں اٹھائیں، جوئے شیر دودھ کی نہر نکالنے کا ارادہ لے کے چل کھڑا ہوا اور شروع بھی کر دیا کام، یہ ساری مشقتیں اٹھا رہا ہے۔ کوئی پوچھے اس سے کہ یہ جو تو کر رہا ہے یہ تو بڑی مشقت کا کام ہے، چھوڑ اس کو، تو کہتا 1000 مشقتیں قربان جس کی خاطر کر رہا ہوں، اس کی محبت کا تقاضے میں کر رہا ہوں، تو اس میں تو مجھے تو اسی میں مزہ آ رہا، اسی نہر کھودنے میں مزہ آ رہا،
اس لیے کہ اس کے خاطر کرو. تو مانو میں فرماتے ہیں کہ عشق مولا کہ کم از لیلا بوت، عشق مولا کہ کم از لیلا بوت بوئے گشتر بہرے اولا ہو. کہ ایک آدمی لیلا کی خاطر تو یہ جوئے شیر کھانے پر تیار ہو گیا لیلا کی خاطر، تو مولا کی محبت لیلا سے کم کیسے ہو جائے؟ مولا کی محبت لیلا سے کم کیسے ہو جائے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. تو جب آدمی محبت میں یہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، محبت کی خاطر اٹھاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بڑا لطف آدمی ملازمت کرتا ہے. صبح کو سویرے اٹھنا پڑتا ہے، اچھی خاصی سردی میں لیٹا ہوا ہے بستر میں، اور جناب وقت آ گیا جانے کا، تو سب بستر چھوڑ دے جا رہا ہے. دل کا تقاضا تو یہ تھا نفس کا کہ وہی پڑا رہتا ذرا گرمائی میں، اور گھر چھوڑ جانا پڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. بیان آپ عالم جانا ہے چینل سے ملاحظہ فرمائیں. اور سارا دن چکی پیسنے کے بعد، محنت کی چکی پیسنے کے بعد رات کو کسی وقت گھر آتا. پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے یہاں ایسے بھی ہیں کہ صبح کو بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ کے جاتے ہیں اور رات کو سوتا ہوا آ کر پاتے ہیں. یہ سب تکلیف اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا ہے؟ کوئی کہے کہ صاحب یہ تکلیف تم بڑی اٹھا رہے ہو، چلو چھوڑوا دیں تمہاری ملازمت، چھوڑو اس چکر، تو یہ ملازمت تمہاری چھوڑوا دیں اس واسطے کہ اس میں تکلیف اور نہ بابا خدا کے لیے میری بڑی مشکل سے ملازمت لگی ہے، اس کو نہ چھوڑوانا. اسی میں مزہ آ رہا ہے صبح کو اٹھ کے جانے میں، اور اسی میں مزہ آ رہا ہے جو آلات کو چھوڑ کر جا رہا ہے. کیوں؟ اس واسطے جب محبت ہو گئی اس تنخواہ سے جو آخر مہینے میں ملے گی، اس تنخواہ سے محبت ہو گئی، اس محبت کے نتیجے میں یہ ساری تکلیفیں سیڑھی بڑھ گئی. اگر کسی دن چھوٹ گئی ملازمت، روتا پھر رہا کہ ہے وہ دن کہاں گئے جب صبح کو اٹھ کے سویرے جایا کرتا، اور دوسروں سے سفارشیں کرانا پھر رہا ہے کہ دوبارہ مجھے بحال کر دیا جائے. یہ اگر مقصد ذہن میں ہو، محبت کسی چیز سے ہو جائے، تو اس راستے میں جو تکلیفیں ہیں وہ بھی آسان ہو جاتی ہیں، مزیدار ہو جاتی ہیں، اسی میں لطف آنے لگتا ہے. تو اس لیے یہ تکلیف گناہوں کو چھوڑنے کی تکلیف ضرور ہے، شروع میں مشقت ہوگی، لیکن جب ایک مرتبہ ڈٹ گئے اور ڈٹنے کے بعد اس کے مطابق عمل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی، اور پھر اس تکلیف میں مزہ آنے لگے گا انشاءاللہ. اس میں مزہ آنے لگے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مزہ آنے لگے گا. اور ایک بات ہمارے حضرت نے بڑی عجیب غریب ارشاد فرمائی ایک مرتبہ، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں یہ نفس جو ہے نا انسان کا، اس کو لذت چاہیے، مزہ چاہیے، اس کی خوراک ہے لذت مزہ. تو لیکن مزے اور لذت کی کوئی خاص شکل اس کو مطلوب نہیں، جو فلاں قسم کا مزہ چاہیے فلاں قسم کا نہیں چاہیے، اس کو مزہ چاہیے. تو تم نے عادی بنا دیا اس کو خراب قسم کی مزے کا، خراب قسم کی لذتوں. ایک مرتبہ اس کو اللہ کی اطاعت کی لذت سے آشنا کر کے دکھا دو، اللہ کی طاعت کی لذت سے، اللہ کی عبادت کی لذت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی لذت، تو اس کو اسی میں مزہ آنے لگے. پھر یہ نفس جو ہے یہ اسی کے طرف مزہ لینے لگے. تو ہمارے حضرت وہ غالب کا ایک مشہور شعر ہے، خدا نے لوگ کیا مطلب اس کا سمجھتے ہوں گے، حضرت نے اس کا فرمایا تو مطلب یہ ہے، وہ غالب نے کہا ہے کہ میں سے غرض نشاط ہے کس روسیا شراب، میں سے غرض نشاط ہے کس روسیا کو ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. تو میں کوئی شراب کا سے مجھ سے کوئی تعلق نہیں، مجھے تو ایک بے خودی چاہیے، لذت کی بے خودی دن رات. تم نے مجھے عادی بنا دیا شراب کا، تو اس شراب میں مجھے بے خودی حاصل ہو گئی، شراب میں مجھے لذت آنے لگی. اگر تم مجھے عادی بنا دیتے اللہ کی یاد کا، اللہ کے ذکر کا، اللہ کی اطاعت کا، تو یہ بے خودی اس کو اللہ کے ذکر میں حاصل ہونے لگتی، میں تو اسی میں خوش ہو جاتا. لیکن یہ تمہاری غلطی کہ مجھے اس کا عادی بنا دیا. میں سے غرض نشاط ہے جس روسیا کو ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. تو یہ مجاہدہ شروع میں بڑا مجھ سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا کٹھن سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو، نفس کے خواہشات کی خلاف ورزی کرو. نفس تو چاہ رہا ہے کہ غیبت کروں، بڑا مزہ موضوع چھڑ گیا مجلس میں غیبت کرنے کا ہے جی.
اب وہ بڑا بڑا آنے لگے. اب بڑھ چڑھ کر دل چاہ رہا کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لو اس میں جی، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں بڑا لطف آ رہا ہے. اب اس وقت اس کو لگام دینا کہ نہیں بیان آپ عالم تو انفارمیشن یہ چینل سے ملاحظہ بڑا مشکل فرما رہے ہیں. لیکن بڑا دیکھنے میں بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے دور دور سے مشکل ہے. جب ایک مرتبہ آدمی نے کر لیا ارادہ پکا نہیں کروں گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے مدد بھی ہوگی. اور پھر یہ جو تم نے کچلا نہیں اس خواہش کو، اس آرزو کو، اس لذت کو جو کچلا، اس کچلنے کے اندر جو مزہ آئے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی حلاوت اس غیبت کی لذت سے کہیں زیادہ ہوگی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ میں اپنی نگاہ سے کوئی گناہ کروں، نگاہ غلط جگہ پر ڈالوں، تقاضا پیدا. بیان آپ عالم انفارمیشن چینل سے اور ملاحظہ کون اس کا نہیں ہوتا فرما یہ تقاضا. اب جناب دل بڑا قسمت آ رہا ہے کہ یہ دیکھ ہی لوں. اب جناب آپ نے اللہ جل جلالہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، اس کے خیال سے نظر کو بچا لیا، نہیں ڈالی نگاہ. بڑی تکلیف ہوئی، آرے چل گئے دل پر، لیکن وہ جو تکلیف ہوئی اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ کہ اس کے آگے اس دیکھنے کی لذت ایک ہے. یہ وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں. اور یہ ظاہر ہے کہ صرف نگاہ کے گناہ کے ساتھ مخصوص میں، ہر گناہ کے ساتھ غیبت میں بڑا مزہ آ رہا تھا، لیکن جب تم نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کے خیال سے غیبت چھوڑ دی، کرتے کرتے رک گئے، زبان پر کلمہ آتے آتے رک گیا اللہ کے یاد کے خیال سے، پھر دیکھو کیا لذت آتی وہ لذت. اور جب یہ لذت یہ اس لذت کے مقابلے میں اس لذتوں کا آدمی عادی ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے. کیا اچھی بات فرمائی حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھنے کے لائق. فرمایا وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، پتہ نہیں کھلنے والے لوگوں تصوف کو کیا دولت گدا بنا، وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب دل میں کسی طاعت کے کرنے سے سستی پیدا ہو، کسی طاعت کے کرنے سے، نماز کا وقت ہے، نماز کو جانے سستی ہو رہی، جب طاعت کو کرنے سے سستی پیدا ہو، اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے. اور جب کسی گناہ سے بچنے میں دل سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے. فرمایا کہ بس اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے، اور جس شخص کو یہ چیز حاصل ہو جائے اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ ہے حاصل. تو جب یہ اس کو آرے چلا چلا کر نا، اس کی نفسانی خواہشات کے اوپر ہتھوڑے مار مار کر، آرے چلا چلا کر اس کو کیا کر دیا، کچل دیا. کچل کے کیا بن گیا، یہ کچل کر یہ اللہ جل جلالہ کی تجلی گاہ بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ بن گیا کچلنے سے. ہمارے حضرت بھائی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیا کرتے تھے کہ اب تو وہ زمانہ چلا گیا، پہلے زمانے میں حکیم ہوتے تھے یونانی حکیم، تو کشتہ بناتے تھے. کشتہ کوئی سونے کا کشتہ، تو کوئی چاندی کا کشتہ، تو کوئی سکھیا کا کشتہ، کوئی فوجانے کا کشتے. کیا ہوتا تھا کہ وہ سونا جو تھا اس کو جلاتے تھے، اتنا جلاتے تھے کہ وہ راکھ ہو جاتا. بیان آپ عالم انفارمیشن چینل سے ملاحظہ فرما. تو کہتے ہیں کہ سونا جو ہے وہ جتنا اس کو جلا جلا کر اس کو کشتہ بناؤ گے اتنی طاقت اس میں بڑھ جائے. اب جناب وہ کشتہ طلا ہو گیا، سونے کا کشتہ، ذرا سا کھا لے آدمی تو جناب معلوم ہوا کہ پتہ نہیں کہاں سے قوت آ گئی، کہاں کی طاقت آ گئی. یہ کشتہ جلا جلا کر، مٹا مٹا کر، پامال کر کر کے تب کیا بنا، سونے کو جلایا، راکھ بنا دیا، کشتہ ہو گیا. تو حضرت ہمارے حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ جو خواہشات نفس ہیں، ان خواہشات نفس کو جب کچلو گے
कुचल कुचल कर, पीस पीस कर, राख बना कर, फना करके जिस दिन ये फना कर दी तो ये गुस्सा मर गया, ये खायजात नफ्स, ये गुस्सा मर गया। अब इसमें कुव्वत आ गई, गाय की कुव्वत कि अल्लाह जल्ल जलालहू के साथ इसका ताल्लुक हो गया, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत आ गई, अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली गाह बन गया ये दिल। ऐसे नहीं बनता है, तोड़ने से बनता, जितना तोड़ोगे उतना ही जितना तोड़ोगे उतना ही अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में महबूब हो। तू बचा बचा के न रख इसे कि ये आईना है वो आईना जो शकस्त हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साहब। जितना इसके ऊपर चोटें लगाओगे उतना ही ये बनाने वाले की निगाह में महबूब होगा। बनाने वाले ने बनाया इस वास्ते कि तोड़ा जाए, बनाने वाले ने इसको बनाया ही इसलिए कि इसको तोड़ा जाए, इसके इन ख्वाहिशात को कुचला जाए उसकी खातिर। और जब वो कुचल लेता है तो फिर पता नहीं क्या बनता है। हमारे हजरत डॉक्टर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अच्छा शेर पढ़ा करते थे इस बात को कहते हुए कि ये कह के कासा साज ने प्याला पटक दिया। कासा साज यानी जिसने प्याला बनाया था, बनाने वाला, ये कह के कासा साज ने प्याला पटक दिया, अब और कुछ बनाएंगे इसको बिगाड़ के इसको कुछ और बनाए, कुछ और यानी वो जो वो चाहे वो बने। तो ये ना समझो कि ये जो चोटें लग रही हैं, ख्वाहिशात नफ्स के ऊपर तकलीफ हो रही है, ये बेकार जा रही है। तो उसके बाद जब ये दिल अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का महल बनेगा, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र उसकी याद का महल बनेगा, तो उस वक्त में इसको जो हलावत नसीब होगी उसके आगे खुदा की कसम ये सारी गुनाहों की लज्जतें खाक दर खाक, कोई हकीकत नहीं उन गुनाहों की लज्जतों की जिस दिन के अल्लाह तबारक व तआला ये दौलत नसीब फरमाता। लेकिन दौलत इसी तरह जब शुरू में जरा गुजरना पड़ेगा, उस मेहनत उठानी पड़ेगी। इसी का नाम मुजाहिदा है। इसी वास्ते फरमा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्स। मुजाहिद वो है जब हकीकत जो अपने नफ्स से जिहाद करे, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को अल्लाह के खातिर पूछ ले। इसके लिए ये अहादीस आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको इस पर अमल करने की तौफीक दे, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात के हाथों में खिलौना बनने से बचाए और इन नफ्सानी ख्वाहिशात को काबू करने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, हौसला अता फरमाए। और यह पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जब इंसान को हिम्मत नहीं होती तो हिम्मत भी उन्हीं से मांगे, या अल्लाह हिम्मत नहीं हो रही दे दीजिए हिम्मत, या अल्लाह हौसला नहीं हो रहा दे दीजिए हौसला। हमारे फरमाते कि अल्लाह मियां से बातें किया करो, अल्लाह मियां से बातें कर करके ये कहा करो कि या अल्लाह ये हालत है, यह है, मुझसे नहीं बन पा रहा, मैं मजबूर हो रहा हूँ, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे दीजिए इससे बचने, इस गुनाह से बचने की, उस गुनाह से बचने की, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे दीजिए वरना मुझसे मुआवजा ना फरमाइएगा। यानी ये भी कह दिया करो, या अल्लाह या हिम्मत दे दीजिए वरना मुझसे मुआवजा ना फरमाइएगा, मुझसे हो जाएगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला से बातें करो। तो जब हिम्मत ना हो तो मांगो उन्हीं से मांगो। तो ये एक मरतबा अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों के अंदर, हमारे अमाल के अंदर ये बात पैदा फरमा दे तो हमारी ये दरिद्र दूर हो जाए, ये दुनिया, ये जिंदगी हमारी संवर। तो आदमी को चाहिए कि ये सारा मुजाहिदे के ज़ैल में इसलिए ला रहे हैं कि मुजाहिदे का एक हिस्सा ये भी है कि इंसान फराइज के अलावा नवाफिल को भी अपने मामूलात में शामिल करे। नवाफिल को मामूलात में शामिल करेगा, उनकी कसरत करेगा, तो उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला का ये तकर्रुब हासिल होगा। और याद रखिए हमारे हज़रत फरमाया करते थे ये नवाफिल जो है, खा वो नफली नमाज हो या नफली जिक्र हो या नफली तिलावत, ये एक एनर्जी है, एक कुव्वत है। जब ये तवानाई इसके जरिए हासिल हो जाती है तो नफ्स के साथ, नफ्स की खराब ख्वाहिशात के साथ लड़ने में आसानी हो जाती है। कुव्वत पैदा होती है। ये जो लड़ाई मैं कह रहा हूँ, लड़ाई करनी पड़ती है, मुजाहदा करना पड़ता है। इस मुजाहदे की लड़ाई में ये जिक्रुल्लाह, ये नवाफिल, ये कुव्वत बहुत पहुंचाते हैं, ये ताकत बहुत पहुंचाते हैं। वैसे निकल जाओ लड़ाई में बगैर असलिया के, हथियार है नहीं और चल खड़े हुए लड़ने तो शिकस्त खाएगा।
قوت لے کر چلے. تو جب کاروبار زندگی میں نکل رہے ہو تو میدان جنگ آ رہا ہے جہاں قدم قدم پر نفس و شیطان سے لڑائی ہونی ہے. اس کے لیے تیار ہو کر جاؤ کہ صبح کو فجر کے بعد تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لو, کچھ تلاوت کر لو, ذکر کر لو, اور اس کے بعد نکلو اسلحہ سے مسلح ہو کے. اسلحہ سے مسلح ہو کے نکلو گے, اس لڑائی کے اندر انشاءاللہ قوت حاصل ہوگی اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ غلبہ حاصل ہوگا, فتح حاصل ہوگا. تو مجاہدے کا ایک قصہ کثرت نوافل بھی ہے, نوافل کو معمولات میں شامل کر رہا ہوں. پہلے یاد کر چکا ہوں کہ فجر کے بعد ہم شخص کو چاہیے کہ کچھ تھوڑا سا اپنا معمول بنا کر اور یہ انرجی حاصل کر